بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں القمر ٹی وی کا پروگرام فتویٰ آن لائن۔ ناظرین، آج ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے ایک نئے موضوع کے ساتھ، جو کہ آگے ہمارا یہ ویلنٹائن ڈے کے 14 فروری کو جو منایا جاتا ہے، اس آج کا جو ہمارا عنوان ہے، اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ ویلنٹائن ڈے کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ تہوار اس کا آغاز کب ہوا، اور اس سے دیگر متعلقہ جو سوالات ہیں، مسلمانوں کو اس میں کتنا حصہ لینا چاہیے یا پرہیز کرنا چاہیے، اس حوالے سے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام کو ضرور دیکھیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، تاکہ ہم یہ علمی جو روحانی پروگرام ہے یہ آپ تک ضرور پہنچ سکیں۔ اور اگر آپ کے بھی کچھ سوالات ہوں تو آپ یہ دیے گئے نمبر پر آپ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں، تاکہ ہم آئندہ پروگرام میں مفتی صاحب سے آپ کے سوالات پوچھ سکیں اور آپ تک یہ ان کا جواب پہنچ سکے۔ ہمارے ساتھ آج ایک بار پھر موجود ہیں ہمارے فتویٰ آن لائن پروگرام کے مہمان جناب مفتی ڈاکٹر ثناء اللہ فاروقی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ ایک بار پھر تشریف لائے۔ تو جیسا کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے بات کیا کہ یہ ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے سب سے پہلے آپ یہ رہنمائی فرمائیں کہ کیا ویلنٹائن ڈے کی شرعی حیثیت یہ حقیقت ہے کیا، ویلنٹائن ڈے ہے کیا، اس حوالے سے تھوڑا سا اس کی تاریخ کے متعلق کچھ روشنی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے پروگرام میں دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو کامیاب فرمائے اور ہمارے لیے اور لوگوں کے لیے اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ بڑا اہم موضوع ہے آج کے پروگرام کا اور ویلنٹائن ڈے کے متعلق۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ویلنٹائن کیا ہے۔ تو ویلنٹائن ایک عیسائی پادری کا نام ہے، سینٹ ویلنٹائن ڈے، ویلنٹائن۔ تو یہ ویلنٹائن جو عیسائی پادری تھا، جی، اب عیسائیوں کے اندر جو پادری ہوتے ہیں، راہب ہوتے ہیں یا ان کی نن جو ہوتی ہیں، ان کے اوپر پابندی ہے کہ وہ شادی نہیں کر سکتے۔ صحیح، ٹھیک ہے، اس کے لیے وہ باقاعدہ چلہ کشی بھی کرواتے ہیں، ان کے امتحانات بھی ہوتے ہیں تاکہ یہ اپنے نفس کو مار دیں۔ جس طرح مسلمانوں کے اندر جاہل صوفیوں کے طریقے ہیں نا، جی جی، یہ سارے عیسائی پادریوں سے آئے ہوئے ہیں۔ صحیح، اب جب آپ شریعت کی مخالفت کریں گے نا، جی تو پھر نتیجہ برا ہی نکلے گا۔ شریعت یہ کہتی ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ نکاح کرو۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، جتنے بھی تم میں ایّم ہیں۔ ایّم کس کو کہتے ہیں؟ جس کا نکاح نہ ہوا ہو، چاہے وہ اس کی بیوی فوت ہو گئی ہو، جی، چاہے وہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہو، اکیلا رہ رہا ہو، یا کنوارا ہو، نوجوان ہو، ایسی عورت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اللہ کہتا ہے کہ نکاح کرو، اور نکاح ہر شریعت میں رہا ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر سب سے پہلا رشتہ جو قائم ہوا ہے نا، وہ میاں بیوی کا رشتہ قائم ہوا ہے، جناب آدم علیہ السلام، اور پھر ان کے بعد ان کی بیوی پیدا ہوئی حوا علیہ السلام۔ تو یہ اس وقت سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے نکاح کا۔ وہ حابیل اور قابیل کی جو آپس میں چپکلش جنگ لڑائی ہوئی، جس میں ایک بھائی مارا بھی گیا، تو وہ اس کا مسئلہ بھی، وہ عام طور پر جو مفسرین نے لکھا، وہ نکاح کا ہی مسئلہ تھا نا۔ تو انبیاء نے بھی نکاح کیے ہیں۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، یا سب سے زیادہ لوگوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھنے والے، یا لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث بننے والے اور ہدایت دینے والے یا ہدایت کا پیغام لانے والے، وہ تو انبیاء ہی ہیں نا۔ تو اس سے بڑا کون راہبر ہو سکتا ہے؟ اب عیسائیوں نے یہ پابندی لگا دی کہ پادری نکاح نہیں کریں گے۔ اب جب نکاح نہیں کریں گے تو نتیجہ یہ نکلا کہ آج بھی آپ ان کے عیسائیوں کے جو ہیں کلیسا، ان کے اندر جا کے دیکھیں گے نا، تو آپ کو ایسی ہوشربا داستانیں ملیں گی، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ ایسی داستان یہ ویلنٹائن کی ہے۔ ویلنٹائن، اس کے ساتھ ایک راہبہ کام کرتی تھی، نن وہاں پر، اور وہ جو ویلنٹائن تھا اس کو اس کے ساتھ عشق ہو گیا۔ اب لازمی بات ہے کہ جب مرد عورت ملیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان، جب بھی مرد عورت الگ ہوں گے تو تیسرا شیطان آ جائے گا، وہ دونوں کے ایک دوسرے کے قریب کرے گا اور ایک دوسرے کی آنکھوں میں مزین کر کے خوبصورت بنا کے پیش کرے گا۔ تو جب بھی ان کو فرصت کے لمحات ملتے تو ابتدا تو پھر عشق کی باتوں سے ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار، باتیں، اور نتیجہ نکلتا ہے وہ آخر جو کام ہے بدکاری تک۔ اسی لیے اللہ نے نکاح رکھا ہے کہ تاکہ بدکاری سے بچا جائے۔ تو اس نے ویلنٹائن نے، وہ اپنی محبوبہ جو تھی معشوقہ، اس کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھاتا رہا،
اور پھر اس نے اس کو ورغلایا اور ورغلا کر بدکاری کی. اب پکڑا گیا. اب جب پکڑا گیا تو پھر وہ جو ان کے پوپ تھے یا جو ان کے بڑے تھے عیسائی کلیسا جو والے تھے یہ انہوں نے کہا بھی یہ تو بہت بڑا جرم ہے. تو اس کو پھانسی دی گئی، اس ویلنٹائن پادری کو. 14 فروری کو بدکاری کے جرم میں اس کو پھانسی دی گئی. اب آپ دیکھیں کہ یورپ کا معاشرہ مادر پدر آزاد معاشرہ ہے، بدکاری وہاں پر کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی. بچے نوجوان بعد میں ہوتے ہیں اور پہلے یہ برے کام شروع کر دیتے ہیں. اور وہ اس معاشرے کے اندر محبت کے نام پہ ایک بندے کو پھانسی دی جا رہی ہے، تو عام عوام کا کیا رد عمل ہوگا؟ تو عوامی رد عمل یہی نکلا کہ وہ لوگوں کے اندر ہیرو بن گیا اور لوگوں نے اس کو ہیرو بنا کر اس کو پوجنا شروع کر دیا، سمجھ لیں، اور محبت میں آ کے اپنی جان دے جی. اور اس کو پھر انہوں نے اس کا تہوار، چونکہ 14 فروری کو اس کو پھانسی ہوئی تھی تو 14 فروری کو اس کا تہوار منانا شروع کر دیا ویلنٹائن ڈے کے نام سے. اب دیکھیں یہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں آپ، جتنی ہماری جو ریسرچ کے جتنے بھی ہمارے پاس موجود ہیں ٹولز وہ سارے کھول کے دیکھ لیں، آپ کو یہی ملے گا کہ ویلنٹائن کو جب پھانسی دی گئی تو اس پہ ویلنٹائن ڈے پھر منایا گیا اور پھر اس کو محبت کا نام دے دیا گیا کہ جی محبت کا دن ہے، اور پھر اس کو شہید محبت قرار دیا گیا. اور پھر اس کی یاد میں لڑکوں نے لڑکیوں کو پھول دینے شروع کر دیے. یہ سارا کا سارا گند یورپ کا تھا، یہ بے حیائی کا کلچر سارا یورپ کا تھا گندا. یورپ اب اس سے جان چھڑا رہا ہے، اب پادری جان چھڑا رہے ہیں، کلیسا اس سے جان چھڑا رہا ہے، بڑے ان کے جان چھڑا رہے ہیں. کیوں؟ بدکاری عام ہو گئی ہے، ولد الزنا عام ہو گئے، لوگوں کو اپنے باپ کا نہیں پتا میرا باپ کون ہے. ٹھیک ہے، 10 دعوت دار ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے، کیونکہ منہ کالا کیا ہوتا ہے سب نے. ٹھیک ہے، اب فیملی سسٹم تباہ ہو کے رہ گیا ہے. وہ اس کلچر سے نکلنا چاہ رہے ہیں، اس کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں، اور مسلمانوں نے اس کو آہستہ آہستہ اپنانا شروع کر دیا. اور پھر ان کی دیکھا دیکھی، جیسے ہم باقی کام کرتے ہیں نا، شاید بھی وہ ترقی پہ جا رہے ہیں تو شاید یہ کام کر کے ترقی پہ جا رہے ہیں، ان جیسی محنت نہیں کرنی، ان جیسی امانت داری اور دیانت داری وہ ہمارے اندر نہیں آنی. ہاں، یہ بدکاریاں آ جانی ہیں. اور پھر 14 فروری کو ہمارے پاکستان کے اندر بھی یہ کام شروع ہو گیا. اور پھر اس کو ہوا دی میڈیا نے پھر، چونکہ وہ تو سارا وہ کلچر ہی ان کا وہ ہے میڈیا کا، تو انہوں نے پھر ڈراموں میں، فلموں میں، اور پھر اس دن ایسے پروگرام باقاعدہ، اب تو تھوڑا سا کم ہو گیا ہے، وگرنہ اخبارات پہ باقاعدہ ایک صفحہ چھپتا تھا 14 فروری کو، جس میں ایک دوسرے کو پیغام بھیجے جاتے تھے کہ لو جی، وہ فری پیغام لکھتے تھے اخبارات والے. تو میڈیا نے اس کو اٹھایا، اور پھر یہ جو کمائی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، پروفیشنل، وہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں نا. انہوں نے فائدہ اٹھایا، کسی نے پھول بیچنے کے لیے، کسی نے اور کچھ کرنے کے لیے اس کی جو ہے نا اشاعت کی، اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کے اندر یہ عام ہو گیا اور یہاں پر بھی لوگوں نے اس کو منانا شروع کر دیا. اسلام میں غیر مسلم لوگوں کے جو تہوار ہیں، غیر مسلموں کے جو تہوار ہیں، وہ منانے کی کیا حیثیت؟ محترم عبد المنان بھائی، اسلام کے اندر غیر مسلموں کی نقالی، ان کی مشابہت، ان جیسا طریقہ، ان کے تہوار منانا شرعاً حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ تشریف لے کے گئے تو وہاں پر 2 دن وہ مناتے تھے، مدینے کے لوگ یہودی جو رہتے تھے نا، یہودی وغیرہ وہاں پر، تو وہ 2 دن منایا کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں سے منع کیا، اور صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں ان 2 دنوں سے بہتر 2 دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ دے دیا ہے. تو ہمارے تہوار عید الفطر ہے، ہمارا تہوار عید الاضحیٰ ہے، ہمارا تہوار جمعۃ المبارک ہے. اور ہمارے تہواروں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی عبادت ہوتی ہے. ہمارے تہواروں میں جمعے کا دن ہمارا تہوار ہے، جمعہ پڑھتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں. عید الفطر تہوار ہے، سب سے پہلا کام ہی ہم اٹھتے ہی جناب چلے جاتے ہیں عیدگاہ کے اندر، اور سورج جب نکلتا ہے، اشراق کا وقت ہوتا ہے تو 2 نفل پڑھتے ہیں اور پھر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور پھر خطبہ ہوتا ہے، نصیحت ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے. عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی دیکھ لیں، جب سورج نکلتا ہے ہم عیدگاہ میں چل جاتے ہیں، 2 رکعت پڑھتے ہیں، خطبہ ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، پھر قربانیاں شروع ہو جاتی ہیں. مطلب یہ عبادت ہے. لیکن یہ جو تہوار ہے یہ تو گند ہے، ساری کی ساری بے حیائی ہے، بے غیرتی ہے. اور اب تو الحمدللہ پاکستان کے اندر بڑا کنٹرول ہو رہا ہے، اب تو لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں. دیکھیں نا، کون چاہتا ہے کہ کسی کی بہن کو، کسی کی بیٹی کو پھول دے؟
اور اگر کوئی شخص کسی کی بہن بیٹی کو پھول دے رہا ہے تو اس کو یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ میرے گھر میں بھی تو بہن بیٹی ہے، کوئی اس کو دے رہا ہوگا، کوئی کسی اور سے لے رہی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سے ابھی آ گیا نا، کہنے لگے جی مجھے زنا کی اجازت دے دے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا بھی دیکھو تم اگر کوئی شخص تمہاری گھر والوں میں سے کسی کے ساتھ بدکاری کرے تمہیں پسند ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی۔ تو رسول اللہ نے جس کے ساتھ تم نے بدکاری کرنی ہے وہ بھی تو کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی گھر والی ہوگی نا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں یا یہ ایسا کوئی کام کرتے ہیں تو ہمارے گھروں میں بھی تو وہ آتا ہے نا۔ تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس لیے پاکستانی قوم الحمدللہ غیرت مند قوم ہے، اور یہ پچھلے کچھ سالوں سے بڑا کنٹرول ہوا ہے۔ بلکہ بعض جگہوں پر تو آپ نے بھی شاید سنا ہوگا چترول بھی کی انہوں نے پکڑ کے ایسے پھول دینے والوں کی نا، کسی کا سر گنجا کیا ہے، کسی کی چترول کی ہے، اور ہونی بھی چاہیے، ٹھیک ہے، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، لیکن ایسی چھوٹی موٹی جس کی قانون اجازت دیتا ہو ایسے بندے کے ساتھ کر دی جائے نا، تاکہ اس کو بھی سبق حاصل ہو اور دیکھنے والوں کو بھی سبق حاصل ہو، تاکہ کوئی ایسا نہ کرے۔ اچھا مفتی صاحب، 14 فروری کو محبت یا خوشی کا اظہار کرنے کے حوالے سے یہ جیسے آپ نے بتایا کہ وہ ویلنٹائن کا ایک سلسلہ چلا ہے، اس سے ہٹ کے اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں صرف محبت کا اظہار کرتا ہوں 14 فروری کے لیے پھول دیتا ہے یا کوئی اور طریقہ کیک وغیرہ، تو کیا یہ جائز ہوگا اس کے لیے یا؟ جی عبد المنان بھائی آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کچھ مذہبی لوگ وہ کہتے ہیں جی ہم بے حیائی کا ارتکاب نہیں کرتے، ہم کسی غیر محرم کو نہیں پھول دیتے، کوئی اپنی والدہ کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا ہے، کوئی اپنی بیوی کو محبت کا اظہار کر رہا ہے، کوئی اپنی سسٹر کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ تو اب دیکھیں نا، یہ تو ان کے ذہنوں کے اندر، نیت کے اندر تو کوئی غلط بات نہیں ہے، وہ تو محبت بھی پاکیزہ محبت ہوتی ہے نا، ماں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ جو محبت ہے یہ تو پاک محبتیں ہیں، اور بیوی کے ساتھ تو محبت شرعاً بھی اجازت ہے، وہ آپ کی بیوی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ویسے ہی پھول دے رہے ہیں اپنی بیوی کو یا بہن کو۔ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں جب ہم اس کو 14 فروری والے دن دیتے ہیں نا، تو 14 فروری کا ہی انتخاب کیوں ہے؟ محبت کے لیے، اپنی والدہ کے ساتھ محبت کے اظہار کے لیے 14 فروری کا انتظار، یہ 14 فروری کو دینا پڑے گا؟ بہن کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے، بیوی کے ساتھ، وہ تو اب کسی وقت بھی جاتے ہوئے راستے میں کہیں پر پھول آپ کو نظر آتے ہیں تو آپ لے کے آ جائیں گھر میں، اپنی بیوی کو ہر وقت کسی وقت بھی دے دیں، آج شام کو دے دیں، کل دے دیں۔ جب ہم 14 فروری کو ہی دیتے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ذہن کے پیچھے اندر وہ یہ ہے کہ 14 فروری محبت کا دن ہے، محبت کا دن ہے، آج محبت کا اظہار کرنا ہے۔ تو جب ہمارے ذہن کے اندر یہ کہ محبت کا اظہار کرنا ہے، تو یہ ذہن میں کہاں سے آیا ہے؟ ویلنٹائن ڈے کی نسبت سے آیا نا، تو پھر نسبت کہاں جڑ گئی؟ وہ ویلنٹائن کے ساتھ ہی۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ بالکل ایسا کام کرنا جائز نہیں ہے۔ اور دیکھیں نا، جہاں پر غلط کام ہوتا ہو، جس جگہ پر، جس دن کے اندر، جس کسی خاص تاریخ کو، میں سمجھتا ہوں کہ اس دن اچھا کام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، کہنے لگے جی میں بوانا ایک مقام ہے وہاں پر قربانی کرنا چاہتا ہوں، میں نے نظر مانی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کھڑ کے ذہن کے اندر کہ آخر بوانا ہی کیوں؟ تو سوال کیا کیا بوانا مقام پر کوئی میلہ لگتا تھا؟ اس کا نہیں جی۔ غیر اللہ کے نام پہ کوئی لوگ قربانیاں دیتے ہوں؟ نہیں جی۔ کوئی اور اس طرح کا کام؟ اس نے کہا نہیں جی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح تسلی کر لی نا، تو پھر کہا ٹھیک ہے اب تم وہاں پر قربانی کر لو۔ تو کیا سمجھ آیا؟ جیسے غیر اللہ کے نام پر کسی جگہ پر کوئی چیز دی جا رہی ہو تو وہاں پر اللہ کے نام پر نہ دے۔ ایسے ہی جب کوئی برا کام کیا جا رہا ہو، جس دن کسی برے کام کی نسبت کر دی گئی ہو، اس دن آپ اچھا کام بھی کریں گے نا، تو دیکھنے والے یہ نہیں سمجھیں گے کہ اچھا ہے۔ اب مثلا میں ہی لے کے جا رہا ہوں، پھول خرید رہا ہوں، تو اب کسی نے تھوڑا دیکھنا مولوی صاحب بیوی کو پھول دینے کے جا رہے ہیں، اس کو میری نیت کا کیا علم ہے؟ اس نے میرے ظاہر کو دیکھنا کہ آج 14 فروری لگ رہا ہے، مولوی بھی کسی کو پھول دینے جا رہے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم ان کی مشابہت کیوں اختیار کریں؟ اور ہمیں تو ضرورت ہی نہیں نا 14 فروری کی، ہمارے لیے تو ہر دن ہی 14 فروری ہے، ہمارے لیے تو ہر دن ہی محبت کا دن ہے، ماں کے ساتھ محبت کے اظہار کا دن ہے، باپ کے ساتھ محبت کے اظہار کا دن ہے، بیوی کے ساتھ محبت کے اظہار کا دن ہے۔ ہم 14 فروری تک کا انتظار کیوں کریں؟ ہم تو ہر روز محبت کا اظہار کریں، اور جتنا ہم ایک دوسرے کے لیے محبت کا اظہار کرتے ہیں نا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کو فضل سے رشتوں میں محبت آتی ہے، انس آتا ہے، رشتوں کے اندر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، گھروں کے اندر امن آتا ہے، گھروں میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ تو محبت کا اظہار کرتے رہنا چاہیے۔ اور ایک اور مجھے یہاں پر حدیث یاد آ گئی، محبت کے اظہار کے لیے ضروری نہیں کہ صرف پھول ہی دیں، اور بھی کوئی تحفہ دیا جا سکتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے تحائف دینے کا
حکم دیا ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، تحادو تحابو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت بڑھتی ہے. ٹھیک ہے، تو پھول کا تحفہ ٹھیک ہے کہ اپنی والدہ کو دینا ہے، بیوی کو دینا ہے، بہن کو، بیٹی کو، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم کوئی کام کی چیز دیں، ہم کوئی کتاب کا تحفہ دیں، کوئی اچھی کتاب دیں. اور 14 فروری کو نہیں، مطلب عام جب بھی تحفہ دینا ہو تو کسی اچھی چیز کا تحفہ دیں، کسی کتاب کا تحفہ دیں، کوئی ایسی دعاؤں والی کتاب دیں تاکہ وہ پڑھیں تو ان کے عقیدے بدلیں، ان کی دعائیں وہ یاد کریں، تاکہ ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے تحفہ بھی. اور تحفے دیتے رہنا چاہیے، تو اس کے لیے 14 فروری کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. ویلنٹائن ڈے کا جو ہے معاشرے پر کیا اثرات پڑ رہے ہیں، خاص طور پر نوجوانوں پر، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عبد المنان بھائی، پہلے ہی ہمارے نوجوان جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ مادر پتر آزاد ہوتے جا رہے ہیں. پہلے ہی ہمارے معاشرے کے اندر موبائل نے، انٹرنیٹ نے، بجائے اس کے کہ ہمارے نوجوان اس سے کوئی اچھا کام کریں، کوئی فائدہ اٹھائیں، کوئی تعمیری کام کریں، کوئی مثبت کام کریں، ہمارے ہاں الٹے کام چلتے ہیں اور موبائلوں کو غلط کام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے کہ ہمارے موبائلوں میں کیا کیا گند ہوتا ہے. ابھی کراچی کے اندر وہ جو مین روڈ کے اوپر سکرینیں لگی ہوتی ہیں، وہاں مین روڈ کی سکرین کے اوپر فحش ویڈیو چل گئی. اچھا، اب وہ جب پکڑا، وہ جو چلاتا ہے ویڈیو، جو اس کی ذمہ داری ہے، تو اس نے کہا جی وہ میرے موبائل سے غلطی سے وہ فحش ویڈیو چل گئی. تو اب دیکھیں نا، موبائل میں پڑی تھی تو چلی ہے نا، تو ہمارے موبائلوں میں یہ گند ہے. ٹھیک ہے، ہمارا بیڑا یہ غرق ہوا ہے. تو اب آپ اندازہ کریں کہ جب پہلے ہی ہم مثبت کاموں کی بجائے ہم منفی سرگرمیوں میں جا رہے ہیں، ہمارے نوجوان بیڑا غرق ہو رہا ہے ان کا، نشے کی لت میں پڑ رہے ہیں ہمارے نوجوان، شراب اور ہمارے یہ آئس کا نشہ ہمارے نوجوانوں میں عام ہو رہا ہے، اور پھر یہ عورت کا نشہ اور لڑکیوں کو چھیڑنا، لڑکیوں کے اوپر آوازیں کسنا. آپ کسی چوک کے اندر چلے جائیں، کسی چوراہے کے اندر چلے جائیں، آج بچہ جو نوجوان ہوتا ہے نا، اللہ کی قسم ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے. بچی جوان ہوتی ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ادھر ٹانکا نہ فٹ ہوا ہو، ادھر ٹانکا نہ فٹ ہوا ہو. وہ بازاروں کے اندر کھڑے ہیں، سکولز کے سامنے دیکھے لگے ہوئے رش، کالجز کے سامنے رش لگا لڑکوں کا. حالانکہ کتنے لوگ، پولیس بھی کوشش کرتی ہے، مارتی مورتی ہے، ان کو بگاتی ہے، مرغے بناتی ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیں یونیورسٹیوں کا ویسے ہی بیڑا غرق ہوا ہے. وہاں پر تو مخلوط تعلیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. آپ کو کیا بتاؤں کہ کیا کیا یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ جب یہ سارا کچھ پہلے سے چل رہا ہے، تو جب ایسے تہوار منانے کی کوشش کی جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اس برے کام کی، اور ہم نوجوانوں کو یہی ٹریننگ دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھی کرو جو کرنا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمارے نوجوانوں میں برائی پیدا کر رہی ہیں، بے حیائی پیدا کر رہی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو بے حیائی سخت ناپسند ہے، اللہ کو حیا پسند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان قرار دیتا ہے. الحیاء من الایمان، الحیاء شعبۃ من الایمان. حیا اور ایمان کا لازم و ملزوم ہے ایک دوسرے کے ساتھ نا. اور یہ شیطان چاہتا ہے کہ بے حیائی پھیلے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. بے شک جو لوگ ایمان والوں کے اندر بے حیائی کو فروغ دینا چاہتے ہیں، بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. اور بے حیائی شیطان کا وار ہے انسان کے اوپر. اب دیکھیں، تھوڑا سا پیچھے چلیں، سب سے پہلا انسان کے اوپر جو وار کیا شیطان نے وہ کیا تھا؟ ہمارا پروگرام دیکھنے والے اللہ کرے ان کو میری یہ بات سمجھ آ جائے اور یہ پروگرام وہ پھیلائے میری یہ باتیں، تاکہ زیادہ لوگوں تک یہ میری باتیں پہنچے. میں جو بات کہنے والا ہوں بہت بڑی ہے. شیطان نے سب سے پہلا وار آدم علیہ السلام پر کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا پھل نہیں کھانا، اس نے پھل کہا یہ کھاؤ. نتیجہ کیا نکلا، رزلٹ دیکھیں. سب سے پہلے وار کے اثرات کیا مرتب ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے پھل کھایا نا، بدت لہما سوآتہما، ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، ان کے کپڑے اتر گئے. سب سے پہلا انسان پر شیطان کا وار یہ تھا اس کے کپڑے اتارو. دنیا کے اندر کتنی مخلوقات ہم دیکھتے ہیں، کون سی مخلوق کپڑے پہنتی ہے؟ صرف انسان اشرف المخلوقات ہے، باقی سارے بغیر کپڑوں کے. شیر دیکھ لو، چیتے دیکھ لیں، حشرات الارض دیکھ لیں، جانور دیکھ لیں گھروں میں ہم رکھتے ہیں، سب بغیر کپڑوں، صرف انسان ہے. اور یہ لباس کہاں سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اے آدم کے بیٹو، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے جو تمہاری جو چیز شرمگاہیں ہیں ان کو چھپاتا ہے اور تمہارے لیے زینت کا بھی باعث ہے. اور آگے کہا ہے لباس التقویٰ ذالک خیر، تقوی والا لباس سب سے بہتر ہے. جتنا انسان چھپا ہوا ہوگا لباس کے اندر اتنا بہتر. اور شیطان کا وار کیا ہے؟ وہ کہتا ہے بھی اس کا لباس اتارو.
پہلا وار اس نے یہ کیا کہ لباس اتارو، اس دن سے لے کے آج تک دیکھ لیں شیطان اسی کام پہ لگا ہوا کہ لباس اتارو انسانوں کے. آج بھی اس کی ساری پریکٹس اس پہ ہے، لباس اتاریں. یہ جتنے آپ کو ہورڈنگ بورڈ لگے نظر آ رہے ہیں بڑے بڑے، اس کے اوپر وہ بے حیا سی ایک لڑکی جو آدھا سا لباس پہن کے وہ کھڑی ہے. یہ جو ٹی وی پہ ایڈز چلتی ہیں وہ موٹر سائیکل کی ایڈ ہے، وہ پیپسی کی ہے، وہ کوک کی ہے، وہ کسی کی بھی ہے، اس کے اندر لڑکی کا کیا تصور ہے. بلکہ کچھ ایڈز ایسی ہیں کہ جو یعنی جس کا تعلق ہی عورتوں کے ساتھ نہیں ہے، مردانہ ہے. اب وہاں پر بھی لڑکی جو ہے ایک ننگی سی وہ انہوں نے ڈالی ہوئی ہے اور بے حیا قسم کی. اب کیا مقصد کیا ہے اس کا سارے کا کہ تاکہ بے حیائی عام ہو جائے، کپڑے اتر جائے. اور کپڑے اتارنا کیوں چاہتا ہے شیطان؟ صرف اس وجہ سے کہ جب ڈائریکٹ ایمان پر حملہ کرے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ شیطان حملہ آور ہو چکا ہے. اس لیے وہ ڈائریکٹ ایمان پر حملہ نہیں کرتا بلکہ ان چیزوں پر حملہ کرتا ہے جن کے ساتھ ایمان جڑا ہوا ہے. اور ایمان اور حیا لازم و ملزوم ہے، الحیاء من الایمان، کیونکہ حیا ہوگا تو ایمان ہوگا، جب حیا نہیں ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا. جب ایمان نہیں ہوگا تو پھر جو مرضی کرے. اسلام میں محبت جو ہے اس کی کوئی حدود، جائز حدود کوئی ہوں کہ کہاں تک محبت کرنی چاہیے؟ اس تعلیم کیا دیتا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، اسلام تو ہے ہی محبت کا دین. ٹھیک ہے، اسلام محبت کا دین ہے، اسلام سلامتی کا دین ہے، اسلام امن کا دین ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ محبت سے پیش ہو. محبت کیا ہے؟ محبت ہے احترام، محبت ہے ادب. ٹھیک ہے، دل کے اندر کسی کو جگہ دینا. اب اسلام نے جو پیمانہ مقرر کیا محبت کا، کائنات کے اندر سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، سب سے زیادہ. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ کے بعد اس کائنات کے اندر سب سے بڑی ہستی جس کے ساتھ محبت کرنی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے، قل ان کان آباؤکم، والی آیت اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. پھر اس کے بعد اعمال صالحہ سے محبت ہے. ہم اعمال صالحہ کو ایک طرف ایک بار رکھتے ہیں، جو رشتے ہوتے ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، ہمارے جو بزرگ گزرے اولیاء اللہ ان سے محبت، علماء سے محبت. تو پھر یہ قریبی رشتہ داروں میں والدین کے ساتھ محبت، پھر اولاد کے ساتھ محبت، بیوی کے ساتھ محبت. ٹھیک ہے، اب جتنی بھی محبتیں ہیں یہ محدود ہیں، ان کا ایک حد مقرر ہے. جب یہ حد سے بڑھتی ہے نا تو پھر کام غلط ہوتا ہے. مثال کے طور پر سب سے زیادہ محبت، بے انتہا محبت ہم اللہ سے کر سکتے ہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو کریں گے تو ہم ان کو اللہ کے ساتھ ملا دیں گے، شرک ہو جائے گا. اب یہ مذہبی محبت ہے، یہ فرض محبت ہے جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. اگر نہ کریں تو فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، اللہ کا عذاب آتا ہے. لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے حد مقرر کی ہے کہ اللہ سے محبت جو کرنی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، رسول اللہ کا نمبر اس کے بعد ہے. اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کرتے ہیں جو اللہ کا حق ہے تو اب ان کو اللہ کا شریک کر دیتے ہیں. اب محبت کے اندر غلو کرتے ہیں تو نتیجہ شرک ہے. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کی اور کہا اللہ کا بیٹا ہے، کہا نا. اچھا، جو عیسائی کہتے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں، کیا وہ محبت میں کہتے ہیں کہ دشمنی میں کہتے ہیں؟ محبت میں کہتے ہیں، لیکن وہ محبت میں غلو ہے. اس کو اللہ نے کیا قرار دیا ہے؟ شرک. تو کیا مطلب کہ دنیا کے اندر ہر ہستی کے ساتھ محبت کی ایک حد ہے. والدین کے ساتھ محبت کی ایک حد ہے، بیوی کے ساتھ محبت کی ایک حد ہے، اولاد کے ساتھ محبت کی ایک حد ہے، اور پھر ایسے ہی. اچھا، پھر یہ جائز محبتیں. اب ایک ہے آج کل ناجائز محبتیں بھی چل رہی ہیں. ایک غیر محرم لڑکی ہے، غیر محرم عورت ہے، اس کے ساتھ محبت ہوگی جی. اب یہ کیا محبت ہے؟ یہ محبت اسلام میں جائز ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی تشریف لائے، مسلمان ہو گئے. ان کی دور جاہلیت کی محبوبہ تھی عناق، مکے کے اندر جو گانا گاتی تھی اور بڑی مشہور وہ مغنیاں تھیں، عناق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ تشریف لائے اور کہنے لگے جی میری اس کے ساتھ جاہلیت میں بڑی محبت تھی تو میں چاہتا ہوں اس کے ساتھ نکاح کر. اور اللہ کے رسول نے اس کی اجازت نہیں. آج کل ایک پٹی یہ بھی پڑھائی جا رہی ہے وہ کہ محبت جو ہے نا اس کا بہترین جو حل ہے وہ نکاح ہے. دو محبت کرنے والوں کا آپس میں، یہ حدیث بھی ہے نا. بھائی یہ محبت وہ نہیں ہے کہ آپ کسی غیر محرم لڑکی کے ساتھ محبت کریں، آپ کہیں جی میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. محبت
شادی کے بعد کریں، نکاح کے بعد کریں. جب نکاح ہو گیا ہے، جس لڑکی کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا ہے اس کے ساتھ محبت کریں، وہ آپ کی محبت کی حقدار ہے. اس سے تو محبت نہیں کرتے، خود سے تو بات بھی نہیں کر سکتے، گھر جاتے ہی جناب وہ عجیب ماحول بن جاتا ہے، اور باہر جب باتیں کر رہے ہیں محبت ہے جی محبت ہے. کیا محبت ہے؟ محبت اپنی بیوی کے ساتھ، ٹھیک ہے، پھر وہ جو باقی رشتے ہیں ان کے ساتھ محبت ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے نا. اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید میں فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. عورتوں سے محبت اللہ نے ڈالی ہے دل کے اندر، بیٹوں کے ساتھ محبت ڈالی ہے، مال و دولت کی محبت ڈالی ہے، ٹھیک ہے. تو ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. تو غیر محرم کے ساتھ محبت کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے. اچھا مفتی صاحب، آخر میں یہ بتائیں کہ بطور مسلمان ہمیں 14 فروری کو اور کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ بطور مسلمان ہمیں 14 فروری کو ایک عام دن کی طرح گزارنا چاہیے. اپنے بچوں پر خاص طور پہ نظر رکھنی چاہیے. ہمارے بیٹے بیٹیاں کیا کرتے ہیں، کہیں وہ اس غلط کسی سرگرمی میں تو ملوث تو نہیں ہے، موبائلوں کے اندر ایک دوسرے کو میسج اور اس طرح کے کام تو نہیں کرتے، یا کسی لڑکی کے ساتھ، یا کوئی لڑکی ہے تو کسی لڑکے کے ساتھ کوئی اس طرح کے چکر تو نہیں چلانے کی کوشش کر رہی. اپنے بچوں کی بھرپور نظر رکھیں ان کے اوپر، اور اسی طریقے سے کوشش کریں کہ جو باتیں ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے غلط پھیلی ہوئی ہیں اور اس کو محبت کا جو دن سمجھا جاتا ہے، اس کے خلاف جو کوئی تحریر لکھ سکتا ہے تحریر لکھے، جو کوئی تقریر کر سکتا ہے اس کے حوالے سے لوگوں کو تقریر کر کے سمجھا سکتا ہے تقریر کرے. جو کہیں بولنے کا جذبہ ملکہ رکھتا ہے وہ لوگوں کے اندر 2-4 لوگوں کے اندر بول کر وہ اس کی تبلیغ کرے، حیا کی دعوت دے. اور اسی طرح بے حیائی کے بارے میں جو وعیدیں ہیں وہ سنانی چاہیے، تاکہ ہمارے بچے، ہم سب، ہمارا پورا کلچر با حیا بنے، بے حیا نہ بنے، اور بے حیائی سے ہم دور ہوں، اور بے حیائی کو فروغ دینے والے تمام کاموں کے سامنے رکاوٹ بنے. اور انشاءاللہ الرحمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے نا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے برائی کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکے. نہ روکنے کی طاقت رکھ سکتا تو اپنی زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا تو دل میں برا جانے. ایسے لوگوں کو دل سے برا جاننا چاہیے، ایسی کسی سرگرمی میں ملوث نہیں ہونا چاہیے، اور پورے اپنے دن کو اور کوشش کریے کہ اللہ کی عبادت کے اندر گزاریں. یعنی مخصوص عبادت تو نہیں ہے، یہ نہیں کوئی مخصوص عبادتیں کر لیں ان کے مقابلے میں، یہ بھی جائز نہیں ہے، لیکن مطلب کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو گھر میں رکھیں، یا اپنے جو کام کی جگہ وہاں پر محدود رکھیں. قرآن مجید کی تلاوت کریں اور نوافل پڑھیں، تاکہ دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو بے حیائی سے دور لے کے جاتی ہیں. جتنا انسان اللہ کے قریب ہوگا بے حیائی سے دور ہوگا، جتنا بے حیائی کے قریب ہوگا اللہ سے دور ہوتا چلا جائے گا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ بے حیائی سے بھی بچائے، اور بے حیا جو لوگ بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں اللہ سے دعا کریں اللہ ان کو ہدایت بھی عطا فرمائے، اور اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے. آمین. بہت شکریہ مفتی صاحب. تو ناظرین، آج کے پروگرام کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، اور یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ دیکھیں 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے منانے سے قبل اس بات کا ضرور جو ہے نا سوچ لیں اپنے ذہن میں، بالخصوص نوجوان. جیسا کہ مفتی صاحب نے ایک حدیث بھی اس حوالے سے اشارہ کیا، اس حدیث کی طرف بھی، کہ اگر کسی آپ بہن بیٹی کو پھول دینے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پھر جو ہے نا سب سے پہلے اپنے گھر میں دیکھ لیں کہ کیا ادھر بھی کوئی پھول آ جائے تو آپ برداشت کر لیں گے. تو یہ پیغام اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں تو امید ہے کہ آپ اس قسم کی خرافات سے بچ سکتے ہیں. اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ملیں گے ایک پھر نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.